السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کے معاملے پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے عمران خان کا معاملہ ایسا لگتا ہے کہ قدرت پہ چھوڑ دیا ہے، یا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان جانے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جانے۔ پی ٹی آئی تو کچھ کرتی دکھائی نہیں دے رہی، یہ معاملہ مزید لمبا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے احتجاج کا پورا سیزن ضائع کر دیا ہے۔ احتجاج اگست کے مہینے سے شروع ہو جاتا ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، پھر جب زیادہ سردی ہو تو پھر احتجاج نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر فروری، مارچ اور اپریل، ان مہینوں میں پاکستان میں احتجاج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر احتجاج کی ڈیٹس نہیں رہتی، بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، تو احتجاج کا سیزن بھی ضائع کر دیا ہے۔ ویسے انقلاب کا کوئی سیزن نہیں ہوتا، لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے احتجاج کا سیزن ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے صرف بیانات دیے ہیں، چھوٹے موٹے احتجاج کیے ہیں، سٹیٹمنٹس دی ہیں، تقاریر کی ہیں، یا کچھ جگہوں پہ جا کے کارکنان کو اکٹھا کیا ہے تھوڑا بہت، بس یہ کیا ہے۔ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری جو عمران خان نے کہا تھا وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ عمران خان کی بہنیں اپیل کرتی رہی ہیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی اب لیڈرشپ نہیں پہنچتی۔ کئی مرتبہ عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ 10,000 لوگ آ جائیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر واقعی میں 10,000 لوگ آ گئے اڈیالہ جیل کے باہر تو اتنا دباؤ پیدا ہو جائے گا کہ عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ دیکھیں، عوامی دباؤ پیدا ہو جائے تو پھر تو واقعی ملاقات ہو سکتی ہے عمران خان کی ان کی فیملی سے، لیکن جب تک عوامی دباؤ نہیں ہے تب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر موجودہ جنرل صاحب، ملاقات تو نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے چیزوں کو بہت زیادہ پکڑا ہوا ہے، گرپ میں لیا ہوا ہے۔ جب تک عالیہ حمزہ باہر تھیں تب تک چلیں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ پہنچ جاتے تھے اڈیالہ جیل کے باہر، 200، 500، 700 لوگوں پہنچا دیتی تھی، کچھ نہ کچھ کر کے، بار بار ٹیلی فون کر کے، لوگوں سے رابطے کر کے، اور وہ رپورٹس بھی بناتی رہتی تھی کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ تو عالیہ حمزہ جن پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی، بہت زیادہ لوگوں کو وہ کھٹکتی تھی، چبھتی تھی، تو ٹھیک ہے، اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں، اب وہ لوگ ذمہ داری لے لیں اور اڈیالہ کے باہر لوگوں کو پہنچائیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ خواتین نے بڑی ہمت دکھائی ہے پی ٹی آئی کے معاملے میں۔ اگر مرد حضرات بھی اتنی ہمت دکھاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ ابھی تو پی ٹی آئی شاید یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی دباؤ بنانے کا فائدہ نہیں، عمران خان جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے۔ تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے جو عمران خان نے جیل کے اندر سے کہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب فائنینشل ٹائم نے ایک رپورٹ پاکستان کے بارے میں جاری کی ہے، پاکستان کے حالیہ کرائسس کے حوالے سے، اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سالوں کے بدترین توانائی کے بحران کا سامنا ہے، جہاں دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ یہ اب عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے یہ حالات ہو چکے ہیں۔ حکومت نے بجٹ کے اقدامات نافذ کیے ہیں جن میں روزانہ 2 گھنٹے بجلی کی جبری بندش وہ کہہ رہے ہیں، اور کام کے 4 دن کر دیے ہیں۔ گاڑیوں کے اندر ایندھن آدھا کر دیا، یہاں تک کہ پی ایس ایل کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ گھر بیٹھ کے میچ دیکھو لوگوں کو۔ سبسڈیز ختم کر دی گئی ہیں، ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایل این جی کا تقریباً تمام حصہ پاکستان کا قطر سے آتا ہے، وہ بھی لگ بھگ ختم ہو گیا ہے، ترسیل رک گئی ہے اس کی بھی۔ تو پاکستان کے بہت برے حالات ہو گئے ہیں، یعنی ایل این جی خریدنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ پہلی مرتبہ مہنگی سپاٹ مارکیٹ سے پاکستان وہ لے رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان نے اپنے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے آئی ایم ایف سے 1.2 ارب اور سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر حاصل کیے ہیں۔ یہ پاکستان کی کل معاشی صورتحال ہے۔ اس وقت بیڑا ہی غرق ہو گیا ہر چیز کا، لیکن ضد اپنی جگہ قائم ہے کہ عمران خان سے معافی منگوانی ہے، عمران خان کو خوف زدہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے پوری قوم کی قربانی دینی پڑے۔ ایک آدمی جنرل صاحب کی ضد اور پورا ادارہ بدنام ہو گیا، پورا ملک بدنام ہو گیا، ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو گئیں، اور ایک پولیٹیکل لیڈر جس پر جعلی مقدمات ہیں وہ بیچارہ جیل کے اندر بند ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے عمران خان کرپٹ شخص نہیں ہے، بے ایمان آدمی نہیں ہے۔ خان کے بدترین مخالف اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جیل میں بند ہے اور اس کی صحت سے کھیلا جا رہا ہے۔ اب 74 سال کا عمران خان، اس کے لیول کا دوسرا آدمی پاکستان میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو عمران خان کے سامنے بونوں کی اوقات بھی نہیں رکھتے، وہ عمران خان کو دیوار سے لگا کے بندوق کے زور پر اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور وہ منمانی صرف اس لیے کر پا رہے ہیں کہ پاکستانی انتظار کر رہے ہیں کسی معجزے کا۔ اگر پاکستانی کسی معجزہ
کرنے کی بجائے خود کھڑے ہو جاتے تو جیسا اقبال نے کہا ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. تو اللہ بھی تبھی مدد کرتا ہے جب انسان اپنی مدد کے لیے خود ہمت کرتا ہے. وہ ایک زبردست محاورہ ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا. لیکن یہاں پہ لوگ کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں. حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. پنجاب میں انہوں نے صحت اور تعلیم کے بجٹ میں کٹوتی کر کے 50 ایکڑ کی فلم انڈسٹری کے لیے کوئی فلم سٹی بنانے جا رہے ہیں. فلم سٹی سے فلمیں تھوڑی بنتی ہیں، فلم تو بنتی ہے کانٹینٹ سے. فلم تو بنتی ہے ان کو اجازت دینے سے. کیا پاکستان میں کوئی آزادی سے فلم بنا سکتا ہے؟ بے شمار ایسے ٹاپکس ہیں جن پر فلمیں بنے تو پوری دنیا میں مشہور ہو جائیں، لیکن یہاں چربا فلمیں بنائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح فلم بنانے کی، اصلاحی فلم بنانے کی، یا کوئی انقلابی فلم بنانے کی، یا ریئل ایشوز پر فلم بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان میں، الاؤ ہی نہیں کرتے. تو کمرشل قسم کی چربا فلمیں بنتی ہیں. آپ جتنا مرضی پیسہ لگائیں، چاہے ہیلتھ میں سے کاٹ کے، چاہے تعلیم میں سے کاٹ کے، اور یہی وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور لگاتار پاکستان ان حرکتوں کی وجہ سے مزید نیچے جا رہا ہے. دوسری جانب 1 درجن کے قریب کارگو طیارے، جو فوجی طیارے امریکہ کے ہیں، یہ بھاری فوجی ساز و سامان لے کر مڈل ایسٹ کی طرف آ رہے ہیں. بہرحال امریکہ اسلحہ بڑی مقدار میں اکٹھا کر رہا ہے یہاں مڈل ایسٹ میں، تاکہ ہر طرح کی صورتحال میں امریکنز کو ایک مرتبہ پھر بیک فٹ پہ نہ جانا پڑے. یعنی اتنا اسلحہ وہ یہاں پر اکٹھا کر رہے ہیں، ساز و سامان لے کر آ رہے ہیں اور گراؤ ڈال رہے ہیں ایران کو کہ اگر فیوچر میں دوبارہ لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر انہیں پہلے کی طرح پیچھے نہ ہٹنا پڑے، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. رشیا کا ایک لگژری جہاز گزرا ہے اس وقت آبنائے ہرمز سے. 2 جہاز گزرے ہیں، ایک چینی جہاز اور ایک جاپانی جہاز ہے. یہ دونوں آئل ٹینکرز ہیں چائنا اور جاپان کے. ایک یو اے ای سے نکلا ہے اور ایک سعودی عرب کا تیل لے کے جا رہا ہے. آبنائے ہرمز کو انہوں نے ایران کی اجازت سے عبور کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن کر کیا سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کمزور اور چھوٹے ممالک کے جہاز تو امریکن روک سکتے ہیں، لیکن کیا وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے چائنا اور بڑے ممالک کے رشیا یا جاپان کے جہازوں کو روک سکتے ہیں؟ یہ ابھی کل تک پتہ چل جائے گا. رشیا کا جہاز تو گزر گیا یہاں سے. ایک اور جہاز کو امریکن نے پکڑا، اس پر انہوں نے دھاوا بولا. یہ جہاز پاکستان سے عمان جا رہا تھا اور یہ کنٹینرز والا جہاز تھا. اس پر امریکنز نے دھاوا بولا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور امریکی فورسز نے پاکستان سے عمان جانے والے کنٹینر بردار جہاز کو ایرانی جہاز سمجھ کے دھاوا بولا. بلو سٹار 3 نامی یہ جہاز ہے، عمان میں رجسٹرڈ ہے. ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ ایک کے بعد ایک عالمی لیڈرز کو نشانہ بناتے رہتے ہیں. انہوں نے پہلے کئی ممالک کے لیڈرز کو نشانہ بنایا، جس میں ایک فرانس کا لیڈر میکرون، پھر اسپین کا لیڈر، اسی طرح جارجیا میلونی جو اٹلی سے ہیں، پھر اس کے بعد کینیڈا کے صدر کو نشانہ بنایا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے معافی کسی کو نہیں دی. جتنے ماضی میں ٹرمپ کے امریکہ کے بڑے بڑے اتحادی تھے ان سب کو ٹارگٹ کیا. ابھی ٹرمپ نے جرمنی بچا تھا تو جرمن چانسلر کے خلاف بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا. ٹرمپ نے کہا کہ جرمنی کے چانسلر فریڈرک میئرز کا خیال ہے کہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی. میں اس وقت ایران کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو دیگر اقوام یا صدور کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. کوئی تعجب نہیں کہ جرمنی معاشی اور دیگر لحاظ سے اتنی بری حالت میں ہے. یہ ٹرمپ نے کہا ہے. اب دیکھیں ٹرمپ ہر ایک کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور جھٹ سے دیتا ہے. انہوں نے برطانیہ کے خلاف بڑے سخت سٹیٹمنٹس ماضی میں دیے. تمام وہ ممالک جو امریکہ کے دوست ہیں، اسی وجہ سے آج یہ یورپی ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے چائنا بڑا خطرہ ہے یا امریکہ، کیونکہ یورپینز نے آنکھیں بند کر کے امریکنز پہ انحصار کیا تھا اور چائنا اور رشیا کو اپنا دشمن سمجھا. چائنا کہہ رہا ہے یورپ کو کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو، ہم آپ کے ساتھ آپ کے مفادات کے لیے کام کریں گے. جبکہ ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے. رشیا کی یوکرین کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. رشیا ماضی میں کئی مرتبہ یورپ کو کہہ چکا ہے کہ ہم آپس میں مل کر رہ سکتے ہیں. اب یہ بات یورپ نے بھی کہنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں روس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. تو یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے. دوسری جانب پاکستان نے CNN کو بتایا اس اہم موقع پر کہ توقع کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی جو تجاویز مسترد کر دی ہیں اس کے بعد ایران کی جانب سے ترمیم شدہ تجاویز کا ایک اور مسودہ پیش کیا جائے گا. یہ پاکستان کے ذریعے ہی ہوگا. ایران نے
پاکستان کے ذریعے سے ٹرمپ کو کہا تھا کہ اس فارمولے کے تحت ہم آبنائے ہرمز کھول دیتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں کر لیتے ہیں، لیکن ٹرمپ نے انکار کر دیا تھا۔ اب پاکستان نے یہ کہا کہ ایران سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ترامیم شدہ ایک نئی تجاویز کا مسودہ ہمارے حوالے کرے گا، ہم امریکہ کو دیں گے۔ تو یہ مذاکرات اسی طرح چلتے رہیں گے، جنگ بندی رہنی چاہیے، بس آہستہ آہستہ آبنائے ہرمز بھی کھلنے کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن ابھی تو امریکہ کا فائدہ ہے، امریکہ کا اپنا تیل بک رہا ہے، دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ڈیلر اس وقت وہ بن چکا ہے۔ سو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔